مسیح یسوع کے بابرکت عظیم اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر ہیرس کیسر ہے اور میں نہایت شکر گزار ہوں ریورنڈ ڈاکٹر جوید راؤف صاحب اور ان کی ٹیم کا، جن کی وساطت سے آج یہ ممکن ہوا کہ ہم لوگ ولادت مسیح کا خوبصورت پیغام سنیں اور اس سے برکت کو حاصل کریں۔ آج کا پیغام جس پیسج سے لیا جا رہا ہے وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا یسوع المسیح کا انجیلی بیان ہے، جس میں وہ بڑی خوبصورتی سے یسوع المسیح کو جو ہے وہ دنیا کا منجی پیش کرتا ہے۔ اور جب ہم لوگ اس کے چیپٹر 2 کو پڑھتے ہیں، باب نمبر 2 کو پڑھتے ہیں، تو جس خوبصورتی سے لوکا نے اس میں منظر کشی کی ہے، نیریٹو کو پیش کیا ہے کہ کس طرح یسوع المسیح کی ولادت ہوتی ہے۔ اور آج کرسمس کا پیغام ہم سب کے لیے کیا ہے، ہم لوگ اسے دیکھیں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، کرسمس کا پیغام جو ہے وہ صلح کا پیغام ہے، وہ بحالی کا پیغام ہے، وہ ٹکرائے ہوئے کو خوشی دینے کا اور جو کچلے ہوئے ہیں انہیں آزاد کرنے کا پیغام ہے۔ اور یہاں پہ بڑی خوبصورتی سے جب اس کو سٹارٹ کرتا ہے تو لکھتا ہے کہ کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں، یعنی کہ جو اس کی ٹیریٹری تھی اس میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں مردم شماری کی جائے گی۔ اسی سبب سے مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جو ہے وہ اپنے نیٹو علاقہ میں جاتی ہیں جو ناصرت کا گلیل میں ہے، اور اس ٹائم پہ یہی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ مقدسہ مریم کا واضح حمل کا وقت آ جاتا ہے۔ اور جب یہ وقت آ جاتا ہے تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اسے اس بچہ کو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے سرائے میں کپڑے میں لپیٹ کر، سویلڈنگ کلاتھ میں لپیٹ کر اسے چرنی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ دو طرح کے بادشاہ ہمیں ملتے ہیں، ایک کیسر اگسطس جو کیسر جولیس سیزر کا یہ لے پالک بیٹا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تقریباً 17 یا 18 سال کی عمر میں اس کو بادشاہت دی گئی۔ لیکن دوسری سائیڈ پہ ایک ایسا بادشاہ ہے جسے بادشاہت دی نہیں گئی بلکہ وہ بادشاہ ہی پیدا ہوا۔ اسی قدر جب ہم لوگ اس سٹوری کو دیکھتے ہیں تو اگسطس کے معنی جو اسے لقب دیا گیا، اس کے معنی ہے سپریم اتھارٹی والا، ڈائٹی آف گاڈ، خدا کے ساتھ ایکویلنٹ ہے۔ لیکن جب ہم لوگ دوسری سائیڈ پہ ایک اور بادشاہ کو دیکھتے ہیں، وہ چرنی میں پڑا ہے لیکن الوہیت کی ساری میموری جو ہے اس میں مجسم ہو کر وہ سکونت کرتی ہے۔ دو طرح کے بادشاہ کی یہاں پہ ہمیں مثال ملتی ہے، ایک وہ ہے جو لوگوں پہ حکومت کرتا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو اپنا تخت تاج اور سب کچھ چھوڑ کے اس روح زمین پہ آ گیا اور اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ سرائے میں اس کو جگہ نہ ملی، اس کو چرنی میں رکھا گیا۔ بے شک وہ خلقت کا مبدا تھا، ساری اتھارٹی اس کی تھی، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوا، لیکن پھر بھی اس کو اس دنیا میں آنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کرسمس بڑا لیوش نہیں گزر رہا، شاندار نہیں گزر رہا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جس کی خوشی منا رہے ہیں اس کا بھی جو ولادت ہے وہ بڑی لیوش اور شاندار نہیں تھی۔ یہ انسانی تاریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں ایسا واقعہ ہے جو ہمیں کبھی بھی نہیں ملتا، کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ جیسس was not an ordinary person, was not an ordinary personality، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، لیکن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ عام بن جاتا ہے، اپنے آپ کو خالی کرتا ہے اور خادم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک طرف کیسر اگسطس ہے، اور جیوس جو تھے وہ اگسٹ کے مائننگ کو بڑا اچھا جانتے تھے، وہ اس کو کبھی یوز نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سپریم اتھارٹی اگر کسی کی پائی جاتی ہے تو وہ صرف خداوند کی ہے۔ لیکن کیسر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دور میں جو چرنی میں پیدا ہوا ہے وہ ساری اتھارٹی کا مالک ہے۔ پریز گاڈ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارا ٹاپک رہے گا چرواہوں کا منجی۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کھلے میدان میں کچھ چرواہے جو ہیں وہ اپنی
بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں، میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں. They were so busy، اور وہ بڑے بزی تھے. اور جب ہم لوگ چرواہوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا کام معاشرے میں یہ تھا کہ یہ شہروں سے الگ رہا کرتے تھے اور یہ کھلے میدانوں میں رہتے تھے. یہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتے تھے، انہیں درندوں سے بچاتے تھے، ہارڈ ورکرز تھے، کام کرتے تھے، ٹھکرائے ہوئے تھے، معاشرے نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا، معاشرے نے ان کو بالکل اپنے سے دور کیا ہوا تھا. اور ایک تھیولوجین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو چرواہے تھے، یہ جس بھیڑوں کی حفاظت کر رہے تھے، یہ وہی بھیڑیں تھی جو فسح میں قربان کی جاتی تھی. بے شک وہ ٹھکرائے ہوئے تھے، لیکن وہ اس برہ کے بارے میں خوب جانتے تھے، مسیح کے بارے میں خوب جانتے تھے، مسیح کو جانتے تھے، شریعت کو جانتے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ بھیڑ کی فسح میں کیا ویلیو ہے. And that was the night، اور وہ کرسمس کی رات ہے. It was a silent night، اور یہ ایک بڑی پیسفل نائٹ ہے. اور میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جو بھیڑیں بھی ہیں وہ بھی سوچتی ہوں گی کہ یہ کیسی خوبصورت رات ہے. ہم نے اپنی زندگی میں ایسی رات نہیں دیکھی. کس قدر سکون اور پیس اور اطمینان اس رات میں پایا جا رہا ہے. وہ کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یکا یک خداوند کا فرشتہ وہاں پہ آ کھڑا ہوتا ہے. خداوند کا فرشتہ ان کے لیے پیغام کو لاتا ہے. اور جب ہم لوگ اس کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے اور خدا کا جلال ان کے چگرد چمکا. ڈاکسا، گلوری، خداوند کا جلال ان کے نزدیک اس قدر چمکا. اور جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے ڈاکسا گلوری کے لیے، there is a Shekinah glory، there is a sacred presence of God. یہ خدا کی وہ چھپی ہوئی ہولی پریزنس تھی جو ان کے درمیان چمکی. اور جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، یہی وہ پریزنس ہے، یہی وہ جلال ہے جو جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ نے دیکھا. اور جب ایسا بڑا جلال ان کے درمیان چمکتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں. ایسا بڑا جلال کہ وہ سب کچھ بھول گئے. وہ اپنی بھیڑوں کے بارے میں بھول گئے. وہ یہ بھول گئے کہ ہم ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو میرے عزیزو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس کا پیغام آج آپ ہی کے لیے ہے. اور وہ یہ ہے کہ فرشتہ ان کے درمیان آ جاتا ہے، خداوند کا جلال چمک جاتا ہے. اگر آپ اندھیرے میں ہیں، مایوسیوں میں ہیں، اور کرسمس کے کوئی میننگ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا فرشتہ آج آپ کے پاس بھی اس پیغام کو لے کے آیا ہے کہ خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکتا ہے. اور جب چمکتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ بیان کرتا ہے، ڈرو مت، ڈونٹ بی فیئرڈ، بالکل خوف نہ کھاؤ. بیہولڈ، دیکھو، بلکہ اب اسے دیکھ لو. اب خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کی رات جو نہایت ہی مبارک ہے، جو نہایت ہی فتح سے بڑی ہے، جو صلح سے بڑی ہے، اسے دیکھ لو. بیہولڈ، اسے دیکھ لو. اور پیغام کیا ہے آپ کے اور میرے لیے؟ لکھا ہے، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. دا گڈ نیوز، دا گڈ ٹائڈنگ آف جوائے، ایک ایسے شادمانی کی بشارت، خوشی کی بشارت. دا گاسپل آف جوائے میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں. خوشی کی بڑی بشارت میں آج آپ کو میرے عزیزوں دینے چاہ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے جو ساری امت کے واسطے ہوگی. اور یہاں پہ جو امت کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے that is law which is used for the people، لوگوں کے لیے، ساری کاسٹ کے لیے. آپ کسی بھی کاسٹ سے ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، آپ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید I am not a pastor، I am not an evangelist، میں ایونجلسٹ نہیں ہوں. لیکن یاد رکھے خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ پاسٹر کے پاس نہیں آیا، وہ لاء کے لیڈرز کے پاس نہیں آیا، شرع کے عالموں کے پاس نہیں آیا، بلکہ ان کے پاس آیا جو ٹھکرائے ہوئے تھے. میرے عزیزو، اگر آج آپ اپنی سکرین پہ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں آپ ٹھکرائے ہوئے ہیں، تو سمجھ آئیں کہ خداوند کا فرشتہ آج ولادت مسیح میں آپ کے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت لایا ہے.
جو آپ کے لیے ہے، ساری امت کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ پریز گاڈ، آج جو پیدا ہوا ہے وہ منجی ہے، دا سیویئر، منجی پیدا ہوا ہے۔ اینڈ دس از ناٹ این آرڈنری تھنگ، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ خداوند کے معنی کیا ہے، مسیح کے معنی کیا ہے۔ The word they use here is the Christos, Kurios، جس کا مطلب ہے کہ مسیح، مسایا، خداوند پیدا ہوا ہے، the Lord پیدا ہوا ہے۔ خداوند نے مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اب وہ اس دنیا میں آ گیا ہے، اس نے نسل انسانی میں داخل ہو چکا ہے۔ آج وہ داخل ہو گیا ہے تاکہ آپ کے اور میرے لیے بحالی کا بڑا پیغام دے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں آپ بڑے فائنینشلی کنڈیشن سے گو تھرو کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے اس منتھ کی سیلری بورو کرنی پڑے گی، کچھ پیسے بورو کرنے پڑیں گے، ایڈوانس لینی پڑے گی، اور شاید پھر مجھے کرسمس منانا پڑے، شاید آپ کے لیے ایسا ہی ہو۔ لیکن میرے عزیزو، کرسمس کے ریئل میننگ یہ نہیں ہے۔ کرسمس جو ہے وہی شخص منا سکتا ہے جو اس کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے، اور مطلب یہی ہے کہ آج آپ کے لیے اور میرے لیے منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہو چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، آج جب وہ پیدا ہو چکا ہے تو آپ اس کو سمجھیں۔ اب آپ نے اپنی فکریں جو ہیں اس منجی پہ ڈالنی ہیں۔ اس نے کہا کہ اپنی ساری فکر مجھ پہ ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اگر آپ خود ہی پریشان ہو رہے ہیں تو آج آپ دعا کریں کہ خداوند تو جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے میرے لیے تو کیا پیغام رکھتا ہے۔ اینڈ سڈنلی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آسمان سے لشکر اترتے ہیں جو خداوند کی حمد کرتے ہیں، اور انگلش میں اس کو لکھا گیا ملٹیٹیوڈ، دا آرمیز آف اینجل وہاں پہ اترتی ہے اور اس کی پرستش کرتی ہے۔ ہم بڑے کیرلز گاتے ہیں کرسمس پہ، ہم بڑے خوبصورت کیرلز گاتے ہیں۔ چرچ آف انگلینڈ نے 4 ایسے کیرلز بنائے ہیں لیٹن میں جو ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں یہاں سے کہ یہ فرشتے گاتے ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ کیرلز ہوں گے جہاں وہاں پہ فرشتے گا رہے۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے لیے کیرلز نہ گاؤ، اس کی پرستش نہ کرو، اس کے گیت نہ گاؤ۔ یہاں پہ تو فرشتے بھی اس کی پرستش کرتے ہیں، آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں؟ پریز گاڈ، آپ کا منجی پرستش کے لائق ہے، نہ کہ وہ صرف سجدہ تعظیمیہ کے لائق ہے، بلکہ وہ سجدہ پرستش اور عبادت کے بھی لائق ہے، جس کے فرشتے بھی پرستش کرتے ہیں۔ اور وہ سب کیا گا رہے ہیں؟ وہ بڑی خوبصورت چیز گاتے ہیں کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اینڈ دس از دا میسج۔ چرواہوں کے منجی جو ہے وہ آپ کے لیے صلح کا پیغام لایا ہے۔ زمین پہ جن سے وہ راضی ہے ان کے لیے صلح۔ یہ خوبصورت پیغام نہ کہ زمین سے کسی نے دیا، نہ کہ کسی انبیاء اکبر نے دیا، نہ ہی انبیاء اصغر نے دیا، بلکہ یہ آسمان کے فرشتوں نے خود یہ گیت گایا۔ یہ وہ جو وہاں پہ اس کی بارگاہ میں کھڑے اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن جب وہ جان گئے کہ اب یہ زمین پہ آ گیا ہے تو زمین پر بھی اس کی پرستش ہوگی۔ اور میرے عزیزو، اس کے بعد چرواہوں نے بڑی ایک خوبصورت چیز کی۔ جیسے ہی وہ آسمان پہ جاتے ہیں وہ جلدی سے وہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگ اسے دیکھیں گے، اور جا کے مقدس یوسف کو اور مقدسہ مریم کو دیکھتے ہیں اور ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو چرنی میں پڑا ہے۔ چرنی آپ سب جانتے ہیں، پنجابی جو ہے یہ جانوروں کے کھانے کی جگہ ہوتی ہے۔ اٹس ناٹ اے لیوش تھنگ، بلکہ دنیا کا بادشاہ جو ہے وہ چرنی میں آ گیا ہے۔ بلکہ وہ بادشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کیسر اگسطس کا بھی بادشاہ ہے، وہ جولیس سیزر کا بھی بادشاہ ہے، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اس چیز کو ٹیسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ سویلڈنگ کلوتھس میں لپٹا ہوا پڑا ہے، جب وہ خداوند کو بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اور خداوند کو سب سے پہلے اگر زمین پہ کسی نے دیکھا تو وہ چرواہے تھے۔
रिजेक्टेड पीपल थे। खुदावंद ने उन्हें इस्तेमाल किया और फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया मेरे अजीजों, वो बिल्कुल नहीं ठहरे। और लिखा है उन्होंने ये बातें सारी जगह पे मशहूर की। और चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते रहते हैं, उनका काम है जाते रहना। और वो उन्होंने हर शख्स को यह बताया कि फरिश्ता ने हमें एक बड़ी खुशी की बिशारत दी है। और खुशी की बिशारत यह है कि आज आपका मुनंजी, द सेवियर ऑफ दिस मैन काइंड, इस दुनिया का खुदावंद जो है वो मुजस्सम हो चुका है, यानी मसीह खुदावंद। शरागे आलम सोचते होंगे कि बैतलहम से, नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, लेकिन मीका की किताब में लिखा है, बैतलहम अफराता, तू बेशक यहूदा में हजारों में छोटा न रहेगा, क्योंकि तुझसे एक ऐसा शख्स निकलेगा जिसका मस्दर कदीमुल याम से होगा, पुराना होगा। वो मुजस्सम हुआ है, वो इससे पहले भी मौजूद था। कैसर अगस्तस को बादशाह बनाया गया, यसू बादशाह पैदा हुआ है। उसको किसी ने बादशाहत दी नहीं है, बल्कि वो बादशाहत लेके पैदा हुआ है। लोगों दुनिया के बादशाह इकट्ठा करते हैं, ये बादशाह जो है बांटता चला जाता है। अगर आज आपको किसी भी चीज की कमी है, आप इस बादशाह से मांगे, उसकी हजूरी में आपके लिए वो सब कुछ है जिस चीज की आपको जरूरत है मेरे अजीजों। और मैं आपको कोई ऐसी खुशखबरी नहीं बता रहा कि जो शायद हुई है कि नहीं हुई है, आप उसे एक्सपीरियंस करें, आप खुद उसे पुकारें, आप दुआ करें, कहें खुदावंद तू मेरे दरमियान आ, तू मुझे जवाब दे, क्योंकि खुदावंद तू जिंदा है। और लिखा है कि मरियम ने ये सारी बातें अपने दिल में छुपाई रखी। वो पैदा हुआ, उसने छुपाई रखी। वो मारा गया, उसने छुपाई रखी। बट एट द वेरी मॉर्निंग ऑफ संडे की मॉर्निंग को जब हमारा खुदावंद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसने ये बातें फिर छुपाई नहीं, उसने बताई। मेरे अजीजों, आज अगर आप क्रिसमस के मैसेज को समझ गए हैं, क्रिसमस की बड़ी सुलह को, इस बड़ी पैगाम को समझ गए हैं, हमने निकलना है, हमने लोगों को बताना है। आए अपनी आंखों को बंद करें और हम मिलकर दुआ करते हैं। आसमानी पिता, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं उस बड़ी बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है। और वो बच्चा जो उस रात पैदा हुआ, जो कपड़े में लिपटा था, वो फिर बच्चा ना रहा, बल्कि वो बड़ा, हिकमत में बड़ा। उसने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और जो अलकाबात उसे मिले, लकब उसको मिले, यानी मसीह खुदावंद, तो वो मसीह बनकर हमारे दरमियान रहा, हमारे गुनाहों को उठाया। अगर किसी भी तरीका से कोई इस मैसेज को सुन रहा है और दुआ को राइट नाउ अपनी आंखों को बंद किए कबूल कर रहा है, मैं उस शख्स के लिए तेरी बहाली को और खुदावंद क्रिसमस के रियल मीनिंग को खुदावंद उसके लिए मांग लेता हूँ। वो समझे कि यीशु हमारे दिल की चरनियों में पैदा होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, और हमारे लिए वो सब कुछ करना चाहता है जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। खुदावंद हमें बड़ी बरकत दे, और आज का सारा इज़्ज़त और जलाल महज तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिलता रहे। आमीन। आज के पैगाम की सारा इज़्ज़त और जलाल आसमान पे खुदा बाप को, खुदा बेटे को, और ज़मीन पर रूहुल कुद्स को मिलता रहे।